ارشاد فرماتا ہے کہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام وہ اپنے رب کے حضور بہت زیادہ آہوزاری گریہ زاری کرنے والے، رونے والے تھے اللہ کے خوف سے، اور بہت ہی زیادہ بردبار تھے، اور یہ اولو العزم رسولوں میں سے ہے۔ ان کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر عقیدہ توحید اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے بڑی وضاحت کے ساتھ واقعات کو ذکر فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام قوم میں مبعوث ہوئے تو ان کی قوم وہ ماحول شرک سے بڑا بڑا تھا۔ لوگوں نے اپنی من مرضی کے، اپنے چاہنے کے مطابق، چاہت کے مطابق خدا بنائے ہوئے تھے، جھوٹے معبود اور باطل خداؤں کی پوجا میں لوگ مصروف تھے۔ کوئی قوم کا بندہ وہ چاند کی پرستش کرتا، کوئی سورج کو پوجتا، کوئی درخت کو سجدہ کیا کرتا۔ چنانچہ اس ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور ان کی شان و شوکت کا ذکر فرمایا۔ 12 نمبر 17 سورہ انبیاء میں اللہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک ہم نے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو پہلے ہی سے اس کی نیک راہ عطا کر دی، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس سے خبردار تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا۔ چنانچہ سب سے پہلے انہوں نے عقیدہ توحید کا لوگوں کے سامنے پرچار کیا اور ایک خدا کی عبادت کی طرف ان کو بلایا۔ چنانچہ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہے کہ جب آپ نے اپنے عرفی باپ، یعنی ان کے جو عرفی باپ تھے، چچا تھے، ستیلے جن کو باپ کہا جاتا ہے، تو ان کو جب دعوت دی دین کی طرف، تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا، تو سب سے پہلے اپنے عرفی باپ کو انہوں نے نشانہ بنایا تبلیغ کا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر بندہ تبلیغ کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے جو اس کا قریبی ہے، رشتہ دار ہے، گھر والے ہیں، ان سے وہ تبلیغ کا آغاز کرے۔ تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بندہ کتنا مبلغ اسلام ہے۔ اگر گھر میں ہی بندے کی نہ چلتی ہو، گھر میں بے حیائی کا بازار گرم ہو، LCDیاں لگی ہوئی ہوں، ان میں فلمیں ڈرامے لگے ہوئے ہوں، اور باپ اور اولاد سامنے بیٹھ کے ان میں مصروف رہتے ہیں، بندہ باہر حاجی صاحب بنا ہوا ہو، نمازی بنا ہوا ہو، اور گھر میں یہ بے حیائی کا بازار ہو، بیٹیاں وہ بے پردہ گلیوں بازاروں میں گھومتی ہوں، اور بندہ باہر بڑا مبلغ اسلام بنتا ہو، لوگوں کو بڑے دین کے مسائل بتاتا ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا یہ فعل اور عمل مبارک ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اگر تم نے دین کا سلسلہ شروع کرنا ہے، تبلیغ کی دعوت لوگوں کو دینی ہے، تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے آغاز کرنا ہے۔ اور اسی کو اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اہل ایمان کو واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، خود بھی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قرآن مجید کا طرز اسلوب بتا رہا ہے کہ ہمیں اگر دین کی دعوت دینی ہے تو اس کے لیے ہمیں خود دیندار ہونا پڑے گا، دینی احکامات میں عمل کرنا پڑے گا، ہمیں خود دین پہ چلنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، پھر ہمیں تبلیغ کا سلسلہ شروع کرنا پڑے گا، اور ساتھ ہی ہمیں اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دینا ہوگی۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خلیل حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جب قوم کو تبلیغ کا سلسلہ شروع فرماتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے عرفی باپ کو وہ دعوت تبلیغ پیش کرتے ہیں، پھر اپنی قوم کو۔ چنانچہ فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ، جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے عرفی باپ اور اپنی قوم سے فرمایا ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ تم نے کیا اپنی مرضی کے بت بنا رکھے ہیں، اپنی مرضی کی مورتیں بنا رکھی ہیں، اور ان کے سامنے میں تمہیں دیکھتا ہوں جھکتے ہو، باادب طریقے سے رہتے ہو۔ ہوا یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ رواج تھا کہ سال بعد وہ ایک میلہ منعقد کیا کرتے،
جس میں وہ جنگل میں جاتے اور سارا دن وہیں پہ گزارتے، اور وہاں سے شام کے وقت جب وہ گھروں میں آتے تو آتے ہوئے وہ بت خانوں میں جاتے اور وہاں پہ بت خانوں میں جا کر وہ بتوں کی پوجا کرتے، بت پرستی میں مصروف ہو جاتے۔ چنانچہ ایک دفعہ میلے کا جب وقت آیا، موقع آیا، تو لوگوں نے قوم کے لوگ جنگل کی طرف جا رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کو کچھ لوگوں نے دعوت دی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ میلے میں چلیے اور واپسی میں آپ بھی ہمارے بت خانے کا چکر لگائیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ شرک کے ماحول میں جائے اور لوگوں کو دیکھے کہ وہ بت پرستی میں ملوث ہے۔ یہ اہل اللہ کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اہل اللہ وہ تو لوگوں کو بت پرستی سے منع کرنے کے لیے آتے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے کام ان کو بتانے کے لیے آتے ہیں، اللہ کی توحید کی دعوت دینے اور اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب لوگوں نے یہ دعوت دی تو آپ نے عذر پیش کیا کہ میں تمہارے ساتھ میلے میں نہیں جا سکتا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پھر پیچھے جو قوم کے باقی ماندہ اور کمزور لوگ تھے جب وہ جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے بتوں کا ضرور نقصان کروں گا اور میں انہیں تکلیف پہنچاؤں گا۔ تو یہ مقصد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا قوم کو بیدار کرنے کا تھا کہ تاکہ قوم سمجھے کہ جو بت اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے، ابراہیم علیہ السلام سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکتے، جو تمہارے نفع کے مالک نہیں، نقصان کے مالک نہیں، خود سے کھا پی بھی نہیں سکتے، نہ تمہیں کھلاتے پلاتے ہیں، تو پھر تم کیوں کر ان کی پوجا کرتے ہو؟ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول بعض قوم کے لوگوں نے سنا تو انہوں نے جب وہ جنگل میں پہنچے سارا دن انہوں نے میلے میں گزارا، بڑا انہوں نے لطف اٹھایا، بہاریں منائی۔ چنانچہ واپسی پہ جب وہ بت خانے میں گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چپکے سے قوم کے آنے سے پہلے، شام سے پہلے بت خانے میں چلے گئے، چوری سے کسی کو خبر بھی نہ تھی، اور سارے بتوں کو آپ نے کلہاڑے کے ساتھ توڑ دیا اور توڑ پھوڑ کر دی بت خانے میں، سوائے ایک بڑے بت کے کہ اس کو آپ نے چھوڑا اور کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا تاکہ لوگ آئیں۔ اس کا مقصد یہ تھا، حکمت یہ تھی، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام چاہتے تو بڑے بت کو بھی توڑ ڈالتے، اس کا بھی کام تمام کر دیتے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جانتے تھے کہ جب قوم واپس لوٹے گی بت خانے میں تو ضرور وہ سوچے گی کہ ان کا یہ حال کس نے کیا، تو پھر میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ ان بتوں کا یہ حال کس نے کیا، توڑ پھوڑ بت خانے میں کس نے کی ہے؟ یہ تمہارا بڑا بت کھڑا ہے، اس کے کندھے پہ کلہاڑا بھی موجود ہے، اسی نے یہ کیا ہوگا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، آپ اسی سے پوچھو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ مقصد تھا بڑے بت کو چھوڑنے کا، باقی رکھنے کا، اور یہاں فرمایا کہ یہ مقصد تھا کہ مجھ سے ہی قوم پوچھے گی تو میں ان کو واضح کر دوں گا، واضح طور پہ ان کو پھر رب کی توحید کی طرف بلاؤں گا کہ دیکھو یہ بڑا بت جس کے اوپر تم نے کلہاڑا رکھا ہے، اس کو یہ غصہ آیا کہ تم اس کے ہوتے ہوئے چھوٹے بتوں کی پوجا کرتے، اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے، لہٰذا اس نے غصے میں آ کر اس کو توڑ دیا ہے۔ تم اور یہ چھوٹے بت بڑے بت سے اپنے آپ کی حفاظت نہ کر سکے تو پھر تم کیسے ان کی عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو؟ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم جب بت خانے میں داخل ہوئی تو ویسا ہی ہوا، قوم نے آ کر پوچھا کہ ما فعل بہذا آلہتنا یا ابراہیم، کیا ابراہیم ہمارے جھوٹے خداؤں کے ساتھ، معبودوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے؟ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بل فعلہ کبیرہم، فرمایا یہ بڑا بت ان کے سامنے موجود ہے، اسی نے یہ کیا ہوگا، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تم انہی سے سوال کرو کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا اگر یہ بولتے ہیں۔ تو قوم نے آگے سے کہا کہ ہم ان سے کیسے، ابراہیم علیہ السلام
سوال کرے یہ تو بولتے بھی نہیں۔ اب قوم میں بدبختی بڑھ چکی تھی، ہٹ درمی بڑھ چکی تھی، اللہ کی شان، اللہ کے خلیل علی نبینا اسلام کے ساتھ بغض و عداوت پر وہ آمادہ ہو چکے تھے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا منشا اور دعوت اور احکامات تبلیغ کے ان کو سمجھ نہیں آ رہے تھے، ان کی عقلوں پہ پردے پڑ چکے تھے۔ چنانچہ انہوں نے غصے کے اندر دشمنی اور عداوت کا بیج بونے کے لیے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ان سے پوچھیں جو خود سے بول بھی نہیں سکتے، آپ ہی بتائیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا سلوک کس نے کیا؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب یہ خود بخود بول نہیں سکتے، اپنی حفاظت خود بخود نہیں کر سکتے، تمہارے نفع و نقصان کے ذرا پر بھی مالک نہیں ہے، تو پھر تم قال افتعبدون من دون اللہ، تو پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو اللہ کے علاوہ جو کسی شے کے بھی مالک نہیں ہے؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تمہارے اوپر بھی افسوس ہے اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو ان پر بھی افسوس ہے۔ افلا تعقلون، تم عقل بھی نہیں رکھتے کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ بولنے پہ بھی قادر نہیں ہے، وہ سچے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو چنانچہ پھر قوم نے کہا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، کہ قوم بولی کہ ان کو آگ، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دو، آگ جلاؤ۔ چنانچہ آگ چکھا جلائی گئی اور وہ زمین پہ پہلی بار مفسرین کرام فرماتے ہیں آگ جلائی گئی تھی، اور اس کی آگ کا عالم یہ تھا کہ اس کے شعلے زمین پہ اس کو بھڑکایا گیا اور آسمان سے اس کے شعلے باتیں کرتے تھے، اور منجنیق تیار کی گئی، یعنی پتھر پھینکنے والا توپ وہ تیار کیا گیا، اس میں بٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ چنانچہ اس موقع پر حضرت ابراہیم جب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو دنیا بھر کے جتنے بھی پرندے تھے وہ آگ کی حمایت میں آئے۔ ابابیل کے متعلق آتا ہے کہ وہ اپنی ننھی سی چونچ میں لے کے قطرہ قطرہ پانی کا لے کے آگ کو بچانے کی کوشش کرتا، اور ابراہیم علیہ السلام کو جس آگ میں ڈالا گیا اس میں کمی کرتا، اس کی جو حرارت تھی اس کو کم کرنے کی کوشش کرتا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک ابابیل چھوٹا سا پرندہ ہے، وہ اپنی چونچ سے کیا کام کرے گا؟ اس کا پانی کا لایا ہوا قطرہ اللہ کو اتنا پسند آیا، جو اللہ کے حبیب، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی حمایت اور ان کی ناموس کی حفاظت کے لیے اس پرندے نے، ابابیل نے یہ تکلف برداشت کیا کہ اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لاتا، آگ پہ پھینکتا، تو اللہ نے اس کو یہ اعزاز عطا فرما دیا قیامت تک کے لیے اب لوگوں پر ابابیل کا قتل کرنا، شکار کرنا یہ اللہ نے حرام فرما دیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ناموس کا جس پرندے نے پہرا دیا اس کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ اس کا شکار بھی لوگوں کے لیے منع اور حرام فرما دیا۔ اور چھپکلی یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے، علماء کرام فرماتے ہیں جب آگ کو بھڑکایا جا رہا تھا تو یہ نیچے سے پھونکے مارتی تاکہ آگ کی تیزی میں اور اضافہ ہو۔ اللہ نے اب اس کا ماندہ لوگوں پر حلال رکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کے مارنے پر فرمایا جو ایک ضرب میں، ایک سٹ میں سوٹی کے ساتھ اس کو مارے گا اس کو اللہ 100 نیکیاں عطا فرمائے گا، اور جو 2 ضربوں میں اسے مارے گا اس کو اللہ 70 نیکیاں عطا فرمائے گا، جو 3 ضربوں کے ساتھ یہ چھپکلی کا شکار کرے گا، اس کو قتل کرے گا، کیونکہ یہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے دشمنوں کی طرف کے ساتھ کھڑی ہوئی، غداروں کے ساتھ مل گئی، اس لیے رب نے اس کو یہ سزا دی۔ اب اس کے مارنے پہ بھی رب نے لوگوں کو ثواب عطا فرما رکھا ہے۔ چنانچہ یہ بات جب نمرود جو اس وقت کا بادشاہ تھا، دشمن خدا اور دشمن نبی، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا دشمن تھا، تو اس تک یہ بات پہنچی، وزیروں اور مشیروں تک بات پہنچی اس کے، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اپنے دربار میں جب طلب کیا تو ابراہیم علیہ السلام کو اس نے کہا کہ آپ کس خدا کی لوگوں کے سامنے بات کرتے ہیں، کس کی ہمیں عبادت کی تبلیغ کرتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اس مکالمے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پارہ نمبر 3 میں سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا
جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا اپنے رب کے معاملے میں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوچھ رہا تھا کہ کس خدا کی طرف، عبادت کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو؟ چنانچہ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے عقیدہ توحید کو واضح فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، جو زندوں کو موت دیتا ہے اور مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب اتمام حجت کے لیے، اس پر دلیل قائم کرنے کے لیے فرمایا اگر تو سچا رب ہے تو یأتی بہا من المغرب، تو سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ تو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ جملہ اس کے سامنے رکھا تو فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کافر کے ہوش اڑ گئے، عقل ٹھکانے آ گئی کہ میں اس پر تو قادر نہیں، پھر بھی وہ باز نہ آئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا، اوراق تاریخ کے اوراق اس بات پہ شاہد ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس موقع پہ آئے جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے ابراہیم، کیا آپ کو کوئی مجھ سے حاجت اور کام ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھ سے کوئی حاجت نہیں رکھتا، میری حاجت کو اللہ جانتا ہے، میں اللہ کے حضور دعا بھی نہیں کروں گا۔ اور یہ اس وجہ سے تھا تاکہ دعا کرنا اس مصیبت کے وقت میں بے صبری اور ناشکری کے زمرے میں نہ آئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے اولو العزم اور بردبار تھے، اتنے حوصلے والے تھے، آگ میں آپ نے جانا برداشت کیا لیکن زبان پہ کلمہ شکوہ نہ لائے، دعا نہ کی کہ اللہ مجھے اس امتحان سے محفوظ فرما۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی دین پہ کوئی مشکل کام آئے تو اس وقت مسلمانوں کو چاہیے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنا نہیں چاہیے، بلکہ میدان عمل میں اترنا یہ اللہ کے اولو العزم رسولوں کا طریقہ اور وتیرہ ہے۔ کلمہ حق کو بلند کرنا یہ اللہ کے انبیاء کی شان ہے، اور حق کے ساتھ کھڑے رہنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ آج ہم صرف جو اپنے مقصد کا ہوتا ہے اسے لیتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے تھے تو قوم نے آگے سے یہ دلیل دی کہ ہم اپنے جھوٹے بتوں کی اس لیے پوجا کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا بھی اسی طرح کیا کرتے تھے، غلط طریقے پہ وہ چلا کرتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اور تمہارے باپ دادا وہ گٹھیا ہو، نقصان میں ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر غلط کام ہو، جتنا بڑا کوئی مرضی عہدے پر ہو، جتنا بڑی دینی منصب پہ ہو، مسجد پہ ہو، سجادہ نشین ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ غلط کام کرتا ہے تو اس کو یہ روکنا چاہیے، منع کرنا یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی نیکی کا حکم دینا، توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا امر بالمعروف تھا، اور لوگوں کو شرک سے منع کرنا، بتوں کی پوجا سے روکنا یہ نہی عن المنکر یعنی برے کاموں سے منع کرنا تھا۔ تو اس سلسلہ میں یہ توحید کا پیغام ہے، عقیدہ توحید ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صرف ایک سنت پہ عمل کر کے جو قربانی والی سنت ہے، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ وہ پورا کر دیا، تو یاد رکھیے صرف قربانی کرنا یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہیں، یہ بھی سنت ہے جس کو اللہ نے استطاعت عطا فرمائی ہو، اللہ نے توفیق دی ہو، وہ ضرور اللہ کی راہ میں قربانی کرے، سنت ابراہیمی علیہ نبینا علیہ السلام پہ عمل کرے۔ لیکن جو باقی طریقے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چند چیزیں ایسی ہیں جو میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت ہے۔ پہلا آپ نے ارشاد فرمایا مونچھے کو تروانا، ان کو تراشنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ منہ سیرے بغل اور داغ ان کو کاٹنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ داڑیاں بڑھانا یہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ قربانی کے ساتھ ساتھ یہ جو باقی سنتیں ہیں، سنت ابراہیمی علیہ نبینا علیہ السلام ہے، ان کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے، ان پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کس قدر وہ اللہ کی صبر و رضا کے متلاشی تھے، اگر اپنی جان کا دینے کا معاملہ پیش آیا خود بھی آگ میں کود گئے۔ جب آپ کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا اور آزمائش میں مبتلا کیا کہ اپنے جوان سالہ بیٹے اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کو میدان مصباح میں لے جا کر
قربانی کر دو ان کی گردن پہ چھری کر دو، پھیر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بھی دریغ نہیں فرمایا، اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے۔ چنانچہ ان کا نام آج تک اسی وجہ سے باقی ہے۔ ہم کرتے بھی کچھ نہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام باقی رہے، ہم اللہ کے نیک نبیوں میں ان کے طریقوں پر چلنے والے کہلائیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا پیغام نہیں ہے کہ صرف قربانی کر دی جائے، ان کا گوشت تقسیم کر دیا جائے، بڑے بڑے ہزاروں لاکھوں روپے کی قیمت کے جانور خرید لیے جائے، ان کو گلی محلے میں پھیرا جائے اور پھر داد لوگوں سے وصول کی جائے کہ فلاں سیٹ صاحب کا جانور کیا خوب ہے، فلاں چودھری صاحب نے کتنا عمدہ جانور دیا ہے، لوگوں سے تو داد وصول کر دی۔ کیا اللہ کی بارگاہ میں بھی اس کا کوئی مقبولیت کا درجہ ہے یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ اللہ تمہاری قربانیوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، تمہارے جبے خوبے دستاروں کو نہیں دیکھتا، بلکہ فرمایا وہ تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو سے وہ واقف ہے، کون کس کی رضا کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے قربانی کرتا ہے، کون حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت زندہ کرنے کے لیے، رب کو راضی رکھنے کے لیے قربانی کرتا ہے۔ ساری باتیں اللہ خوب جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ۔ اب یہاں پہ ایک عقیدے کی بات وہ ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جب وہ نمرود کے دربار میں عقیدہ توحید بیان فرما رہے تھے تو اللہ کی انہوں نے ایک صفت بیان فرمائی کہ میرا رب وہ ہے جو زندوں کو مردہ کرتا ہے، موت دیتا ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اب یہی وصف اللہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ آل عمران میں اپنے نبی روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان فرماتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، کہ جب میرے پاس کوئی کوڑی کا مریض آتا ہے، کوئی نابینا آتا ہے، کوئی مردہ آتا ہے تو میں اس پہ دست شفا پھیرتا ہوں تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی رب کی وہی صفت فرما رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں کہ میرا رب مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہاں پہ حضرت اسماعیل سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ اپنی شان اور وصف بیان فرما رہے ہیں کہ مردوں کو میں زندہ کرتا ہوں۔ تو ان دونوں میں بظاہر تضاد نظر آتا ہے، یہ آپس میں متنازع ہیں، متضاد چیزیں ہیں، آیتیں ہیں۔ تو علماء کرام نے بیان فرمایا کہ ان میں تضاد بالکل نہیں ہے۔ اللہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں یہ اپنی مرضی سے زندہ کردہ نہیں ہے، بلکہ رب کی دی ہوئی طاقت اور قدرت سے، رب کی مرضی سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کو زندہ فرماتے ہیں۔ تو اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ ان میں کوئی تضاد نہیں ہے دونوں آیتوں میں۔ یہ عقیدہ توحید بالکل واضح ہے، صاف ہے کہ اللہ بھی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اس کے نبی عیسیٰ بھی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، لیکن اللہ زندہ کرتا ہے حقیقی طور پہ اپنی ذات کے اعتبار سے۔ اس پر کسی کا کوئی اس کو حکم نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے، اس کی مرضی، وہ چاہے تو بے جان زمین سے بھی وہ چارہ اگا دے، اس کو بھی سبز فرما دے، وہ چاہے تو قحط سالی میں بوندا باندی فرما دے، بارش عطا فرما دے، اس پر کسی کا کوئی حکم نہیں ہے۔ وہ تو احکم الحاکمین ہے، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے۔ لیکن اللہ کے جو بندے مقرب ایسے خرق عادت اور خلاف عقل جو کام کرتے ہیں، جو عقل میں نہیں آتی، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، کسی کی دستگیری فرماتے ہیں، کسی بیمار کو شفا عطا فرما دیتے ہیں، کسی نابینا کو آنکھیں عطا فرما دیتے ہیں، تو یہ ان کو اپنی مرضی سے اختیار نہیں ہے، بلکہ رب کی دی ہوئی قدرت سے، رب کے دیے ہوئے اختیارات سے وہ یہ سب چیزیں کرتے ہیں۔ تو ان کے معجزات بھی انبیاء کرام کے یہ حقیقتاً خدا کا ہی معجزہ ہے، اس کی توحید کی ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ جس کے بندوں کی یہ شان